ایک کے بعد ایک قتل و سزا کی مکمل اور سچی کہانی۔ ختیجہ صفاق بے رحم قاتل ہونے کی بنا پر جیل کے خواتین سیل کے الگ کمرے میں اپنی سزا کی منتظر زندگی کے دن کاٹ رہی ہے۔ ختیجہ پر 2 سے زیادہ انسانوں کو بے دردی سے موت کی نیند سلانے کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ختیجہ تک رسائی حاصل کرنا بھی ایک الگ کہانی ہے، مگر مجھے جیل میں اس کے سیل سے باہر اس تک جانے کا موقع میسر آ گیا۔ خود سپرنٹنڈنٹ جیل نے میری رہنمائی کی اور خواتین وارڈن کی نگرانی میں مجھے چھوڑ کر خود اندر جیل کی طرف چلے گئے۔ میں خواتین وارڈن کے قریب کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اسلامی بہنیں فارغ ہوں جو جیل میں رضاکارانہ طور پر قیدی خواتین کو درس قرآن پڑھانے آتی تھیں، تاکہ میں ختیجہ سے گفتگو کر سکوں۔ جب وہ اس کے سیل سے دوسری طرف چلی گئیں تو میں نے خود ختیجہ کو مخاطب کیا۔ جی بھائی، اس نے بڑے ادب سے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے مقدمہ کی ایف آئی آر پڑھی ہے۔ آپ نے 2 سے زیادہ افراد کو قتل کر دیا، جبکہ آپ کی ان سے کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اس کے سیل کی سلاخوں کے باہر پڑی لوہے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چند پل کچھ سوتی رہی، پھر بولی، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس حقیقت کی نقاب کشائی کریں جس کی بنا پر آپ نے کمزور ہونے کے باوجود اتنا بڑا اقدام کر ڈالا۔ میری اس بات کے جواب میں ختیجہ دیر تک کشمکش کی کیفیت میں رہی، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ اپنی کہانی مجھے سچ سچ بتائے یا نہیں۔ ساتھ ہی شاید وہ اپنے جرم کی کڑیوں کو جوڑنے میں مصروف تھی۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا لب لباب یہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے نکمے بندے سے ہوئی جس نے شادی کے کچھ ماہ بعد مجھے لاوارث بنا دیا۔ میں کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں، میں نے کچھ کھایا ہے، میرے پاس تن ڈھانپنے یا پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی جوتا یا کوئی ضروری گھر کا ساز و سامان ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے والدین نے جو تھوڑا بہت گزارے لائق سامان جہیز کی شکل میں دیا وہ بیچ بیچ کر کھا گیا۔ میرے شوہر کا ایک جاننے والا جو رکشہ چلاتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں کبھی کبھار میرے گھر آ جاتا اور جاتے ہوئے تھوڑا بہت خرچہ چھوڑ جاتا، جس سے میرا اور گھر کا خرچہ چل جاتا۔ اس بندہ خدا یعنی میرے نام نہاد شوہر نے کبھی یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ میں تو کچھ لایا نہیں ہوں، یہ جو میں کھا رہا ہوں کہاں سے آیا ہے۔ میں رات بھر سوتی رہی کہ میری زندگی بھی کیا زندگی ہے۔ مجھے تو اس خبیث انسان نے روزے بھی نہیں رکھنے دیے اور مجھ پر غلاظت کا بوجھ ڈالتا جا رہا تھا۔ سارا دن میں یہی سوتی رہی۔ جب عید الفطر کا تہوار قریب ہوتا میں اپنے ماں باپ کے گھر عید کی خوشیوں کو منانے کی تیاریاں کرنے میں لگ جاتی۔ کم از کم 5-6 سوٹ اور ان سے ملتے جلتے جوتے، جیولری، چوڑیاں میچ کر کے الگ الگ رکھتی۔ 3 دن تو میں بنتی سنورتی، چاند رات کو مہندی سے اپنے ہاتھ خوب سنوارتی، کوشش کرتی کہ روزہ نہ چھوٹے، مگر اس بار بھی کوئی روزہ نہ رکھ پائی، کیونکہ جب سے اس شخص کے گھر میں بیوی بن کر آئی تھی کوئی بھی نیکی کا کام میرے نصیب میں نہیں تھا۔ لوگ نیکیاں کما رہے تھے اور میں دن رات گناہ سمیٹ رہی تھی۔ حاجی عبدالرشید فیصل مین پاور کے ڈائریکٹر جنرل پورا محلہ میں روزوں کے لیے مہینے بھر کا راشن تقسیم کرواتے۔ میرے جیسی بدبخت کے گھر میں بھی وہ ہر سال راشن بھجواتے اور ساتھ میں نماز روزہ کی تلقین کرتے، مگر میں نصیبوں ماری اس ایک شخص کو کیا بتاتی۔ ان کا مینیجر ملک اسحاق سب کچھ جانتے ہوئے بھی دوسروں کی طرح میرا دروازہ بھی کھٹکھٹا کر پورے ماہ کا راشن باقاعدگی سے دے جاتا، مگر میری بد نصیبی کہ میں ان کے بھیجے ہوئے نیکی کے اس خزانے کو آتے جاتے بد کردار لوگوں پر لٹا دیتی۔ میں نے شوقی کو عید کے لیے کپڑے وغیرہ لانے کے لیے کہا، مگر وہ ٹال مٹول کر گیا اور جواب دیا، ابھی قرض ہے سر پر۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ ایک دن ناصر گھر میں موجود تھا، وہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر نہ تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی باز پرس کی، بلکہ وہ ناصر سے بڑی خوش دلی سے باتیں کرتا رہا اور اسے میرے سامنے کہا کہ تمہارا اپنا گھر ہے، بلا روک ٹوک آ جایا کرو۔ میں مارے شرم کے زمین میں دھنس رہی تھی، مگر وہ اسے ہر طرح کی آزادی فراہم کر رہا تھا۔ ناصر جب جانے لگا تو اس نے حسب سابق کچھ پیسے میرے آگے رکھے جو میرے خاوند نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ ناصر جب رکشہ لے کر چلا گیا تو وہ اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور بڑی رازداری سے بولا، ختیجہ، ناصر کے 2 رکشے ہیں، کم از کم ایک تو تم اپنے قبضے میں کر لو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی کچھ اسے جواب دیتی وہ مجھ سے پھر مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ایسی کوئی رسامی بھی قابو کر لو۔ اس بار اس نے دلالوں جیسا رویہ اختیار کرتے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور باہر نکل کر چلا گیا۔ میں نے اس کی دی ہوئی آزادی کو اپنی کمزوری بنائے بنا صرف ناصر پر ہی اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ مکان کا کرایہ بھی وہ دینے لگا تھا، گھر کے لیے ماہانہ راشن اور دیگر ضرورتیں زندگی بھی اب ناصر کے ذمے تھیں۔ مجھے ناصر ہی اب اپنے گھر والا محسوس ہونے لگا تھا۔
میرے خامد کا نام شوکت تھا، مگر اسے سب شوقی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اب وہ دھوبی کا دھلا ہوا کڑکڑاتا سوٹ پہننے اور مرغن کھانے کا اتنا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پرس کی زینت بنا ڈالا۔ یہ نہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار تھا، میں خود بھی اس دھندے کی عادی ہو چکی تھی۔ اہل محلہ میری بدلتی ہوئی حالت اور شیع خرچیاں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میرا کردار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ناصر کا آنا جانا بدستور جاری تھا، مگر شوقی مجھے ادھر ادھر بھی دھڑلے سے لے جانے لگا تھا۔ میرے طور طریقے بدل گئے۔ شوقی مکمل طور پر میرا دلال بن چکا تھا۔ روپے پیسے کا وہ پہلے ہی کرتا دھرتا تھا۔ پھر میں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں آزاد اور خود مختار تھی۔ میرے گھر والوں نے میرے لچھن دیکھ کر میرے ساتھ ناطہ توڑ لیا تھا۔ ناصر کی روک ٹوک اور بیجا مداخلت بھی بند ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تو مجھے چھوڑ دو، میرے پاس تمہارے چاہنے والے اور کئی موجود ہیں۔ شوقی کو میں نے اپنی کمائی سے ایک نیا رکشہ خرید دیا تھا، جس سے ناصر کو بڑا دکھ پہنچا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے رکشے میں بازار سے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ناصر سے مٹ بھیڑ ہوگی۔ شوقی اسے دیکھ کر رک گیا۔ ناصر کی تلخ باتوں سے شوقی اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور دونوں سڑک پر دست و گریبان ہو گئے۔ ناصر نے مجھے بھی لوگوں کے سامنے برا بھلا کہا۔ بڑی مشکل سے ہم دونوں وہاں سے نکل کر گھر کی طرف مڑ گئے۔ گھر آ کر میں گھنٹوں ناصر کی اس حرکت پر کڑتی رہی۔ شام کو ناصر پھر ہمارے گھر دندناتا ہوا دھمکا۔ شوقی تو چپ رہا، مگر میرے دل سے ناصر کا تمام رشتہ ریت کی دیوار کی نظر ہو گیا۔ میں نے دو ٹوک اسے اپنے گھر نہ آنے کا کہہ دیا۔ وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ شوقی کے سامنے اس نے میرے بال نوچتے ہوئے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور شوقی کو بھی برا بھلا کہتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ بڑی مشکل سے میں نے درمیان میں آ کر دونوں کو الگ کیا اور ناصر گالی گلوچ کرتا ہوا رکشہ سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ ختیجہ یہ تو ہمیں بہت ذلیل کرے گا۔ ناصر کے جانے کے بعد شوقی نے پریشانی کی عالم میں مجھ سے کہا، تو پھر کیا کریں، اس کا قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ شوقی نے آہستگی سے کہا، وہ کیسے؟ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ اب وہ جب آئے تو اسے صلح کی باتیں کرنا تاکہ وہ پھر سے ہم میں گھل مل جائے، باقی تم مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے شوقی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے ایک چھوٹی سی بوتل دی جس میں پانی کی طرح سفید سی کوئی دوائی تھی۔ شوقی، یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بے ہوشی کی دوا ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، بس اسے کسی طرح پلا دو، چائے یا شربت میں ملا دینا، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے کہہ کر میں نے وہ بوتل سنبھال لی۔ 2 دن بعد ناصر کا فون آیا جو اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے بات چیت کر کے اسے دوبارہ رام میں کر لیا اور شام کو گھر آنے کا کہا۔ وہ کافی سارا سامان، فروٹ، گوشت اور دیگر ضروری چیزیں بھی ساتھ لایا تھا۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد چائے بنائی اور اس کے کپ میں چند قطرے اس دوا کے ملا دیے۔ مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے شک نہ پڑ جائے، مگر وہ چائے پیتے مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا اور شوقی سے معافی کی بات بھی کر رہا تھا۔ پھر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا جیسا کہ اکثر کیا کرتا تھا۔ میں حسب سابق اس کے قریب ہو کر اس کا سر دبانے لگی۔ چند منٹوں کے بعد وہ خراٹے لینے لگا۔ میں نے اچھی طرح اسے جھنجھوڑ کر تسلی کر لی کہ دوا اپنا اثر کر گئی ہے۔ پھر میں نے شوقی کو فون کر کے بتایا کہ وہ بیڈ پر بے ہوش پڑا ہے۔ دوسری طرف سے شوقی نے کہا کہ تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شوقی گھر آ گیا۔ اس نے شاپنگ بیگ میں سے بڑا سا تھیلا اور رسی بھی نکال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کر دو اور میری مدد کرو۔ میں دروازہ بند کرتے اندر کمرے میں آ گئی۔ ہم نے اس طرح دونوں ہاتھ پیچھے اور ٹانگیں باندھنے کے بعد اسے تھیلے میں بند کیا اور پھر اٹھا کر اسے ایک کونے میں ڈال دیا۔ شوقی نے اس کے منہ پر کپڑا اس طریقے سے کس کر باندھ دیا تھا کہ وہ آواز بھی نہ نکال سکے۔ جب ہم اس سے فارغ ہو گئے تو شوقی نے باہر نکل کر جائزہ لیا۔ گلی میں خاموشی تھی۔ اپنا رکشہ وہ اسٹیشن پر کھڑا کر آیا تھا جبکہ ناصر کا رکشہ باہر کھڑا تھا۔ ہم نے ناصر والا تھیلا گھسیٹ کر رکشے میں ڈالا اور گھر کو تالا لگا کر رکشہ سٹارٹ کیا اور نہر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف چل پڑے۔ ناصر میرے قدموں میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں اور ڈری سہمی شوقی کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہی تھی جس کی انتہا سوچ کر میرے پسینے جاری تھے۔ شوقی رکشہ بڑی آہستگی سے چلا رہا تھا جیسے ہم نہر کنارے سیر کر رہے ہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس پر کسی کی نظر نہیں تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے ناصر والا تھیلا رکشے سے باہر کھینچا اور مجھے کہا کہ ایک طرف سے پکڑو۔ میں نے دل بڑا کرتے ایک طرف سے تھیلا پکڑ لیا۔ پھر پانی میں پل بھر کے لیے ہلچل سی ہوئی اور تھیلا تہہ میں ڈوب گیا۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو گیا کہ اب وہ نہیں ابھرے گا ہم کھڑے رہے۔ پھر رکشہ سٹارٹ کر کے شہر کی طرف چل پڑے۔ مجھے اس نے شہر کے قریب اتار کر گھر جانے کو کہا اور خود رکشہ لے کر چلا گیا۔ کچھ گھنٹے بعد وہ پھر اپنے رکشے پر گھر آ گیا۔ تمام رات ہم دونوں سو نہ سکے۔ صبح ناصر کے گھر والے آ گئے
اس کا پوچھا۔ میں نے بڑے تحمل سے بتایا کہ شام کو وہ شوقی سے ملنے آیا تھا تو شوقی گھر پر نہیں تھا اور وہ واپس چلا گیا۔ کئی دن تک اس کے گھر والے ناصر کی تلاش کرتے رہے۔ پھر ناصر کے والد نے تھانے اے ڈویژن میں انسپکٹر ملک طارق اعوان کو درخواست دی کہ اس کا بیٹا آخری بار ہمارے گھر دیکھا گیا ہے۔ اس کا رکشہ منڈی روڈ پر کھڑا ملا، اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ملک طارق اعوان نے ناصر کے والد کی درخواست پر مجھے اور میرے خامند شوقی کو شامل تفتیش کر لیا۔ کئی دن کی پوچھ گچھ پر ہم نے ناصر کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ہم دونوں قتل کے مقدمہ میں جیل آ گئے۔ ہمارے دونوں وکیلوں نے اچھی خاصی جرح کی اور ہماری ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ جیل سے واپس آ کر مقدمہ کی پیروی کے لیے ایک اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ میں دن رات بدکاری کی دلدل میں اتر گئی اور آخر کار گواہ نہ ہونے کی بنا پر ہم بری ہو گئے، مگر ناصر کے بھائیوں کے خوف سے ہم نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ تقریباً 7-8 ماہ کے بعد 3 لاکھ روپے کے عوض ہمارے درمیان راضی نامہ ہو گیا۔ جو میں نے اپنی جان مار کر روپیہ پیسہ جمع کیا تھا وہ اسی راضی نامہ کی نظر ہو گیا۔ واپس اپنے شہر آ کر ہم نئے سرے سے زندگی کا آغاز شروع کر دیا۔ رکشہ بک جانے کی وجہ سے شوقی کا کرائے کا رکشہ چلانے لگا تھا۔ اس دوران مجھے علم ہوا کہ کسی اور اڈے پر بھی وہ شوقی دھندا کرنے جاتا تھا۔ وہاں رضیہ نامی لڑکی سے اس کے مراسم بن گئے۔ رات گئے شراب کے نشے میں دھت گھر آتا، میرے پوچھنے پر آپے سے باہر ہو کر وہ بری طرح مجھ پر تشدد کرنے لگتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ ناصر کے قتل اور اس کی لاش کو نہر برد کرنے کے بعد سے میرے اندر خوف نامی چیز سرے سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ روز بروز شوقی کی چیرہ دوستیاں حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ تانگ آ کر میں نے شوقی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیے، مگر اس کام کے لیے مجھے کسی دوسرے کا سہارا لینا تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک دلال جو رکشہ ہی چلاتا تھا اور میرے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا، مگر وہ میرا خیر خواہ تھا، میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اسے گھر بلا کر اسے اپنی محبت کا ڈرامہ کیا جس کا اسے یقین آ گیا۔ کئی دن تک میں اس پر اپنا یقین بحال کرتی رہی۔ پھر میں نے دبی دبی زبان میں شوقی کے بارے میں زہر اگلنا شروع کر دیا اور خود ایک دن اشفاق نے مجھے مشورہ دیا کہ اسے بھی ناصر کی طرح راستے سے ہٹا دو، اس کی تو کوئی پیروی بھی نہیں کرے گا۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا، مگر شوقی کی محبت جو بطور خاوند میرے دل میں تھی وہ آڑے آ گئی اور میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اشفاق نے 1-2 بار مجھ سے بات کی، مگر میں نے اسے فی الحال خاموش رہنے کا کہا، مگر شوقی کی عادتیں ذرا برابر بھی نہ بدلیں، بلکہ وہ اور بھی زیادہ سر چڑھنے لگا۔ شوقی ایک رات مجھے لاری اڈا روڈ پر حکیم شمشاد پیا حکیم کو کوہگا کے پاس چھوڑ گیا۔ دونوں نے مجھ سے شوقی کے بارے میں پوچھا کہ ایک ایسا خامند ہے جو اپنے ہاتھوں اپنی غیرت کا جنازہ نکالتا پھرتا ہے۔ دونوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور رکشہ میں بٹھا کر واپس گھر بھیج دیا۔ جب میں گھر آئی تو اندر شوقی کی داشتہ رضیہ موجود تھی۔ مجھے رات بھر وہاں چھوڑ کر خود اس نے دادے عیش کا سامان ترتیب دے رکھا تھا۔ میں نے برا بھلا کہتے اس عورت کو گھر سے نکال دیا۔ تمام رات وہ اپنی بے غیرتی پر ڈٹا رہا۔ مجھے اس نے مجبور کر دیا کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لوں۔ پھر میں نے اشفاق کو تیار رہنے اور ہمہ وقت رکشہ اپنے پاس رکھنے کو کہا۔ پہلے وہ رات کو رکشہ چلاتا تھا، پھر اس نے دن کو بھی چلانا شروع کر دیا۔ شام کو شوقی جب گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس نے آتے ہی کھانا مانگا اور خود کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ گھی ختم ہو چکا ہے، سامنے والی دکان سے ایک پیکٹ پکڑ لائے۔ وہ جب باہر چلا گیا تو میں نے اس کی لائی ہوئی بوتل میں سے چند قطرے اس کی چائے میں ڈال دیے اور خود باہر آ کر آٹا گوندنے لگی۔ اس نے آ کر گھی کا پیکٹ میرے پاس رکھا اور خود کچن میں چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، ایک اس نے میرے آگے رکھا اور دوسرا خود لے کر ٹی وی کے آگے جا بیٹھا۔ میں نے کپ اٹھا کر چائے پینے کی ایکٹنگ کرتے تھوڑی تھوڑی چائے قریب رکھے پانی میں ڈالنی شروع کر دی، مگر میرا دھیان شوقی کی طرف تھا جو چائے پی رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب وہ تھوڑی دیر بعد لڑک جائے گا۔ وہی ہوا، اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور کرسی کی پشت لگ کر بے خبر ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا، پھر اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد پہلے سے تیار رکھی رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور منہ پر اپنا دوپٹہ کس کر باندھ دیا۔ اس کے بعد بستر کی چادر میں اسے اس طرح قابو کیا کہ دیکھنے والے کو صرف گٹھڑی کا گمان ہو۔ شام تک میں شوقی پر معمور رہی۔ ویسے بھی میری بد کرداری اور قتل کی واردات کے خوف سے میرے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ جب رات اندھیری ہو گئی تو میں نے اشفاق کو فون کر کے بلا لیا۔ ناصر کا جسم ذرا بھاری تھا، مگر شوقی کا بدن زیادہ وزنی نہیں تھا۔ اسے اٹھا کے رکشے میں رکھنا آسان لگا، پھر وہی عمل دہرا کر اسے بھی بڑی نہر کی تہہ میں اتار دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کئی ماہ بیت گئے ہیں۔ میں نے مشہور کر دیا کہ شوقی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں دفع ہو گیا ہے۔ اس دوران اشفاق میرے گھر کا سربراہ بن گیا تھا۔ وہ بھی میری کمائی کھانے والا تھا، مگر شوقی سے بہتر ثابت ہوا۔ اگر میں رات بھر باہر ہوتی تو وہ میرے گھر کی نگرانی کرتا، صبح خود وہاں سے مجھے واپس گھر لاتا
ایک بار پھر انسپیکٹر تھانہ اے ڈویژن ملک طارق اعوان نے مجھے گھر سے اٹھا لیا۔ شہر کے ایک بااثر آدمی کا بھائی جس کی لاش چھوٹے نہر سے برآمد ہوئی تھی، اس کے قتل کے شبہ میں مجھے شامل تفتیش کر لیا گیا۔ اس کا تو مجھے پتہ تک نہ تھا، مگر میں نے شوقی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ میرے خلاف پھر سے دفعہ 302 تے کے تحت مقدمہ درج کر کے مجھے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ یہ سب بتا کر تو ختیجہ سلاخوں کو چھوڑ کر دیوار کے ساتھ جا بیٹھی اور میں یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا کہ یہ عورت کا کیا روپ ہے۔